الفریڈ ملر کے نئے منصوبے میں شامل مائیکل گورڈن کے دوست میرین اور اس کا بھائی تشویش میں مبتلا ہو چکے تھے، اور دوسری طرف موساد کے ایجنٹ اور موساد کا سربراہ الفریڈ ملر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بے تاب اور نئے منصوبے بنانے کے لیے سرگرم عمل تھے۔ ناظرین، اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ میونخ ایئرپورٹ پر رابرٹ کو امیگریشن اور دیگر مراحل سے نمٹنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ امیگریشن ہال سے باہر نکلا تو ویٹنگ لاؤنج میں اسرائیلی سفارت خانے کا سیکیورٹی چیف سیمی اس کا منتظر تھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور دونوں ویٹنگ لاؤنج سے نکل کر ڈپلومیٹک لاٹ پر کھڑی ہوئی سیڈان کی طرف بڑھ گئے۔ یہاں کی صورتحال کیا ہے؟ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد رابرٹ نے پوچھا۔ یہاں کے حالات زیادہ خوشگوار نہیں ہیں، سیمی نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی پارکنگ لاٹ سے نکالتے ہوئے جواب دیا۔ یہ لوگ تیل کی وجہ سے عربوں سے خوفزدہ ہیں اور ہم سے سیدھے منہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں۔ تمہارا پروگرام بھی کچھ تبدیل کر دیا گیا ہے، کیا مطلب؟ رابرٹ نے اسے گھورا۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق تم پولاش میں ولف کنگ کروگر سے ملنے والے تھے، لیکن آج صبح فون پر مجھے بتایا گیا ہے کہ بعض ناگزیر وجوہ کی بنا پر یہ پروگرام منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب تم یہاں سے سیدھے ہوٹل درجہ جاؤ گے جہاں کروگر کا ایک نمائندہ تم سے بات کرے گا۔ بعض نہایت اہم مصروفیات کی بنا پر کروگر نے خود آنے سے معذرت کر لی ہے، سیمی نے بتایا۔ اور اس کا نمائندہ کون ہوگا؟ رابرٹ نے پوچھا۔ اس کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن تم نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ نتیجہ تو سامنے ہے، رابرٹ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ مجھے بولاش میں نہیں بلانا چاہتے تاکہ بعد میں اگر کوئی اعتراض اٹھایا جائے تو وہ کہہ سکیں گے کہ اگر اسرائیلی کو جرمن انٹیلیجنس BND کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، اور غالباً اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے مشرق وسطیٰ کے شعبے کے کسی اعلیٰ افسر سے ملاقات کا موقع بھی نہیں دینا چاہتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا یہ دورہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، رابرٹ نے بڑبڑانے والے انداز میں جواب دیا۔ ہوٹل تک باقی فاصلہ خاموشی سے کٹا تھا۔ میں یہاں رکوں یا؟ سیمی نے ہوٹل کے پورچ میں گاڑی روک کر جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سوری سیمی، ٹاپ سیکرٹ ہے، رابرٹ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ ٹھیک ہے، لیکن واپس جانے سے پہلے مجھے بتا دینا کہ اس معاملے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں۔ ضرور، رابرٹ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اس دوران ہوٹل کے ایک باوردی دربان نے قریب آ کر کار کا دروازہ کھول دیا تھا۔ رابرٹ نیچے اتر آیا۔ وہ اپنا بریف کیس اٹھانا نہیں بولا تھا۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر جب رابرٹ فارم پر دستخط کر رہا تھا تو چھوٹے قد کا ایک آدمی قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور کھانستے ہوئے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ رابرٹ نے مڑ کر دیکھا۔ براؤن لباس میں ملبوس اس شخص کی عمر 45 اور 48 کے درمیان رہی ہوگی۔ رابرٹ کو اپنی طرف متوجہ پا کر وہ مسکرا دیا۔ رابرٹ؟ ہاں، رابرٹ نے فارم کاؤنٹر کلرک کی طرف بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ میرا نام ہیلمٹ ونگزر ہے اور میرا تعلق BND سے ہے۔ میرا دوست کروگر بعض مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں نکال سکا اور اس کے بجائے مجھے تم سے ملاقات کی ہدایت کی گئی ہے، اس شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ کیا میں تمہارے شناختی کاغذات دیکھ سکتا ہوں؟ رابرٹ نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں؟ یہ میرا شناختی کارڈ ہے اور یہ کروگر کا تعارفی خط۔ ونگزر نے یہ کہتے ہوئے کاغذ جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ رابرٹ نے گہری نظروں سے اس کے شناختی کارڈ اور کروگر کے خط کا جائزہ لیا جس میں خود نہ آنے کی معذرت کی گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے بار روم کی طرف آ گئے۔ BND میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ رابرٹ نے پوچھا۔
ونگزر چند لمحے خاموش رہا، وہ غالباً اس سوال کی اہمیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے کہا، ہیڈ کوارٹر میں غیر ملکی مہمانوں کی دیکھ بھال میرے سپرد ہے۔ اوہ، سمجھا۔ رابرٹ بڑی مشکل سے اپنا غصہ چھپانے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ انہوں نے اس سے ملاقات کے لیے نہایت نچلے درجے کا آدمی بھیجا تھا۔ یہ اگرچہ رابرٹ کی توہین تھی، لیکن اس نے اس معاملے کو جاری رکھنا ضروری سمجھا، کیونکہ اس طرح جرمیاہ کے اصل منصوبے پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنا مقصد پا سکتا تھا۔ ونگزر کے حکم پر ویٹر نے ان کی میز پر وسکی اور فرائی فش کی پلیٹ رکھ دی تھی۔ ویٹر کے جانے کے بعد رابرٹ نے اپنا بریف کیس کھول لیا۔ گزشتہ ہفتے ہماری فوج کے ایک یونٹ نے لبنان میں سیدہ کیمپ پر چھاپا مارا تھا۔ اس نے بریف کیس میں سے براؤن رنگ کا ایک فائل نکالتے ہوئے کہا، سیدہ، وہ کیمپ ہے جہاں الفتح کی طرف سے غیر ملکی رضاکاروں اور دوست تنظیموں کے ممبران کو چھاپا مار جنگ کی تربیت دی جاتی ہے۔ ہمارے فوجی یونٹ کے حملے سے پہلے رضاکار اگرچہ کیمپ خالی کر چکے تھے، مگر کیمپ کے دفتر سے ہمیں بعض دلچسپ دستاویزات مل گئی تھیں۔ وہ خاموش ہو کر فائل کے صفحات الٹ پلٹ کرنے لگا۔ فائل میں لگی ہوئی دستاویزات انگریزی اور جرمن زبان میں ہاتھ سے لکھی ہوئی تھیں۔ بعض کاغذات پانی سے کسی قدر خراب ہو چکے تھے، مگر ان کی تحریریں پڑھی جا سکتی تھیں۔ اس فائل میں ان جرمن دہشت گردوں کی مکمل فہرست موجود تھی جو پچھلے 10 سال کے عرصہ میں سیدہ کیمپ میں تربیت حاصل کر چکے تھے۔ رابرٹ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان میں سے بیشتر بدر منحاف کے سرگرم رکن ہیں۔ اس فائل میں ہر دہشت گرد کے بارے میں الگ الگ تفصیل موجود ہے کہ انہوں نے اس کیمپ میں کب ٹریننگ حاصل کی، کن کن مارکوں میں حصہ لیا یا آئندہ کن کن مارکوں میں حصہ لیں گے۔ ان کے مکمل نام اور پتے بھی اس فائل میں موجود ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم لوگوں کو اس فائل سے ضرور دلچسپی ہوگی۔ کیا میں یہ فائل دیکھ سکتا ہوں؟ ونگزر بولا۔ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ کیوں نہیں؟ رابرٹ نے کہتے ہوئے فائل اس کے حوالے کر دی اور کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کر سگریٹ سلگا لیا۔ وہ اپنے آپ کو بالکل پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ ونگزر فائل کے اوراق الٹ پلٹ کرتا رہا۔ اویس، وہ آخری صفحہ دیکھتے ہوئے بولا، یہ فائل ہمارے لیے یقیناً اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ گڈ، رابرٹ نے کہتے ہوئے فائل اس کے ہاتھ سے لے کر بریف کیس میں رکھ لی۔ تب پھر کروگر سے کہو کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے الفریڈ کی فائل لے کر یہاں آ جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے دیے گئے سرخ بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔